یوم آزادی منائی جاتی ہے۔ 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا تھا، لیکن اے 15 اگست منانے والوں، بڑی دھوم سے مناؤ، آزادی کے ساتھ مناؤ، لیکن یہ یاد رکھو کہ 15 اگست کو صرف ہندوستان آزاد ہوا تھا، لیکن 12 ربیع الاول کو میلاد کے موقع پر جہالت کی تاریکی سے، باطل کی تاریکی سے سارا جہان آزاد ہوا تھا۔ حضرات گرامی، میرے آقا آئے دنیا میں، دنیا کو کس طرح آزادی ملی؟ پیغمبر اسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو انسان کی پیشانی قید تھی، انسان کے آگے جھکا ہوا تھا، انسان آگ کے سامنے جھکا ہوا تھا، انسان پانی کے سامنے سجدہ کر رہا تھا، انسان سمندروں کی وسعتوں کے سامنے جھکا ہوا تھا، انسان دریا کی روانی کے آگے جھکا ہوا تھا، انسان چاند و سورج کو اپنا معبود بنائے ہوئے تھا، انسان ستاروں کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکائے ہوئے تھا، گویا کہ مخلوقات کی عبادت میں گم تھا، ان کی غلامی میں گم تھا۔ پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے اور انسان کو 360 420 خداؤں سے آزاد کیا اور مخلوق کی عبادت سے آزادی دلائی اور خدا کی بندگی کا شعور دیا ہے۔ ارے کھربوں اربوں کروڑوں انسانوں کی زمین کو میرے آقا نے آزاد کیا ہے۔ بے شک زمینوں کو جنہوں نے آزاد کیا ہے وہ ناقابل فراموش لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں، لیکن آؤ میرے رسول کتنے بڑے ہیں کہ آپ نے زمینوں کو نہیں، انسانوں کے ذہنوں کو آزاد کیا ہے، کھربوں انسانوں کے ذہنوں کو باطل کی پوجا سے، باطل کی عبادت سے آزاد کیا ہے۔ یہی نہیں، وہ دور ایسی غلامی کا بھی دور تھا عزیزان ملت اسلامیہ کہ اس دور میں انسان کا غلام ہوا کرتا تھا، اس دور میں انسان بازاروں اور منڈیوں میں بکا کرتا تھا، غلاموں پر ظلم و ستم کے کوڑے برسائے جاتے تھے، غلاموں کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہوا کرتا تھا۔ میرے آقا جب اس دنیا میں تشریف لائے آپ نے ایسا انقلاب برپا کیا، میلاد کے صدقے میں دنیا کو ایسی بہاریں ملی، دیکھا کہ انسان کا غلام ہے، انسان پر حکومت کر رہا ہے، تو آقا علیہ السلام نے سب سے بڑا آزادی کا منشور جو عطا کیا، قرآن عظیم بھی عطا کیا، اور خطبہ حجۃ الوداع جب دیا تو یہ فرمایا مصطفیٰ نے، لوگوں جب انسان ایک ہی ہے، جسم و جان ایک رکھتا ہے، روح ایک رکھتا ہے، جذبات و احساسات ایک رکھتا ہے، پھر یہ غلامی کہاں سے آ گئی ہے؟ غلامی کی زنجیریں کہاں سے آ گئی ہیں؟ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی نے فرمایا، اے لوگوں آج کے بعد کوئی کسی کا غلام نہیں ہوگا، آج میں اپنے خاندان کے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں اور تم بھی اپنے خاندان کے غلاموں کو آزاد کر دو۔ آج سے جزیرۃ العرب سے دنیا غلامی کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا، خطبہ حجۃ الوداع کے بعد سے دنیا نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑا آزادی کا دن اگر منانا ہے تو میرے نبی کا میلاد مناؤ۔ میرے آقا نے انسان کو آزاد کیا، اس کی زمین کو آزاد کیا۔ حضرات گرامی، آج کے دور میں حقوق انسانی کا دن منایا جاتا ہے عالمی لیول پر، اچھی بات ہے، لیکن یہ دن وہ لوگ بھی مناتے ہیں جنہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو بموں کے ذریعے مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ وہ حقوق انسانی کا نعرہ لگاتے ہیں، انسانی حق کا نعرہ لگاتے ہیں۔ پہلے کے دور میں افراد کی حق تلفی ہوتی تھی، قبیلوں کی حق تلفی ہوتی تھی، خاندانوں کی حق تلفی ہوتی تھی۔ آج کے دور میں ملکوں کی حق تلفی ہوتی ہے اور حقوق انسانی کے علمبردار حقوق انسانی کا نعرہ لگاتے، ایک طرف انسانیت کو تباہ بھی کر رہے ہیں اور ایک طرف حقوق انسانی کا نعرہ بھی لگایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، آؤ اس پیغمبر کائنات کی بارگاہ میں
جس نے سب سے پہلے حقوق انسانی کا نعرہ لگایا. محترم سامعین، بڑی معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں.